ملا علی قاری نے شرح مشکات جو مرقات شریف لکھی ہے اس کے اندر اس اصول کو بیان کیا، اور بہت سارے ہمارے محدثین ائمہ مجتہدین نے لکھا کہ جس گناہ کو بار بار کیا جائے وہ گناہ صغیرہ بلکہ لا کبیرۃ مع الاستغفار، لا کبیرۃ مع کوئی کائنات کا گناہ کبیرہ نہیں ہے جو اگر کبھی سرزد ہو جائے تو اللہ سے بندہ توبہ کر لے۔ لا کبیرۃ مع الاستغفار، استغفار کرنے سے اللہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، اللہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پر ہم کلام کر رہے تھے، کاش کہ مجھے اور آپ کو ایسا ذہن مل جائے کہ ہم جہاں اپنی اصلاح کے لیے کوشاں ہیں وہیں دوسرے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کا بھی ہمیں جذبہ مل جائے، کیونکہ اچھا انسان وہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک، مفہوم حدیث ہے یہ بخاری میں کتاب الایمان میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، ان قریب یہ حدیث آ جائے گی، کیونکہ پہلا باب آئے گا وحی کا نزول کیسے ہوا، اس کے ساتھ ہی کتاب الایمان شروع ہو جائے گی بخاری میں، اور اس ہفتے سے آپ کی بخاری کی حدیثیں شروع ہیں انشاءاللہ الرحمن، اللہ کریم کو منظور ہوا تو۔ اب غور کریں، سرکار نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرے گا۔ تو اب اگر مجھے پسند ہے کہ یار مجھے قبر میں عذاب نہ ہو، اگر مجھے پسند ہے کہ مجھے محشر کے دن سختیوں کا سامنا نہ ہو، اگر مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے، تو کم از کم میرے ذہن میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، حدیث کا تقاضا ہے یا اللہ میرے مسلمان بھائیوں کو بھی کسی طرح کا عذاب نہ دے، کسی طرح کا عذاب مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو۔ اور یہ صرف عقیدے یا نظریے تک نہ رہے، جہاں تک کوشش ممکن ہو تبلیغ کے ساتھ اس کو اپنایا بھی جائے۔ مثلا اپنے تعلق والوں کو وقتاً فوقتاً جو برائی دیکھیں ان کو کہیں یار یہ خلاف شرع ہے، یہ کیا ہے؟ خلاف شرع ہے۔ جو ان کے اندر آپ کمی دیکھ رہے ہیں ان کو کہیں کہ دیکھیں آپ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ نماز مسلمان پہ کیا ہے؟ اب میں کم از کم یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں کون کتنی پڑھتا ہے، کون 5 پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، آپ سب کو اس بات کا علم ہے، آپ سب کو اس بات کا علم ہے۔ اگر کسی مسلمان سے کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو وہ سمجھ لے کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، بے نمازی کے لیے جو ظاہر طور پر احادیث مبارکہ ہیں دوزخ اس کا مقدر ہے، اور ایک کو ترک کرنے والا بھی شریعت میں بے نمازی ہی ہوتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، 30واں پارہ ہے سورہ الماعون سے میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ کریم نے فرمایا فویل، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، کن کے لیے؟ للمصلین۔ قرآن کے جملے کیا ہیں؟ عجیب نظام ہے، ادھر جہنم کا کہا جا رہا ہے، ادھر للمصلین کے لیے کہا جا رہا ہے۔ مالک نے مزید تفسیر بیان کی آگے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، مراد کون سے نمازی ہیں؟ جو کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں کوئی چھوڑ دیتے ہیں، 4 پڑھ لی 1 قضا کر لی، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، یا پڑھنے آیا تو نہ طہارت کے مسائل کا پتہ ہے، نہ نماز کے واجبات، شرائط اور فرائض و سنن کا پتہ ہے، بس جس طرح دل نے کہا اسی طرح کھڑے ہو کے چلا گیا۔ تو مفسرین نے کہا ایسے نمازیوں کے لیے رب نے فرمایا کہ ان کا مقدر جہنم ہے، ان کا مقدر کیا ہے؟ اسی طرح سورہ المدثر شریف میں فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر، جنت میں جو مسلمان بیٹھے ہوں گے ان کو جہنمیوں کا نظارہ کرایا جائے گا، جہنمیوں کا نظارہ۔ وہ جنت والے مسلمان جہنم میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو کیونکہ جانتے بھی ہوں گے، پہچانتے بھی ہوں گے، تو ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور کس چیز نے تمہیں دوزخ کے اندر داخل کرایا ہے؟ وہ جواب دیں گے آج یہ عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے
کل جب پھینک دیا گیا پھر کام نہیں آئے گا یہ جملہ. وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا میں غور کرو اپنے حال پہ. ہر شخص، میں بھی غور کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی آپ جیسا ایک مسلمان ہی ہوں. مجھے بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے بھی اپنی اصلاح کی، اور اسی اصلاح کے لیے میں نے 15 سال کا عرصہ لگایا. اسی اصلاح کے لیے میں عرصہ دراز سے اپنے والدین سے دور ہوں، کیونکہ اس کے بغیر قبر و آخرت میں گزارا نہیں، اس کے بغیر قبر و آخرت میں گزارا نہیں ہے. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو آپ دیکھیں، آل پاک کی سیرت کو دیکھیں، ایسے نفوس قدسیہ جن کو سرکار نے خوشخبریاں دے دیں کہ آپ جنتی ہیں، آپ کیا ہیں، اس کے باوجود کوئی نماز چھوڑی؟ ان کی تو تہجد بھی نہیں جاتی تھی، وہ تو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں. اور ہماری حالت کہاں تک پہنچ گئی ہے، ہمیں صرف فرض نماز پڑھنے کی بھی توفیق، ہمت اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے. فرض نماز کے لیے بھی ہمارے پاس وقت، یہ ہماری حالت، یہ ہماری حالت ہے. اللہ کریم سے دعا گو ہیں اللہ مجھے، میرے والدین، تمام بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو، آپ سب کو، آپ سب کے والدین، تمام بہن بھائیوں اور آپ سب کی جو شادی شدہ ان کی بیوی اور بچوں کو، اور تمام امت مسلمہ کو سرکار کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، جس نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی، جس نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی تو اس کی بنیاد رکھنے کا وبال بھی اس پر ہے، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ گناہ کریں گے ان سب کو جتنا عذاب اور گناہ کا وبال بڑھے گا، ان سب کے برابر جو سبب بنا ہے اس اکیلے پر عذاب داخل کیا جائے گا. مثال کے طور پر، مثال کے ایک شخص نے اپنی شادی کے فنکشن پر یہودیوں کی ایک رسم حنا کو اپنایا، رسم حنا کو اپنایا، اور اس کا طریقہ کار یہ رکھا کہ کنجر یا کنجریاں بلائیں اور اپنے جیسے فساق و فجار کو دعوت دی، کیونکہ پرہیزگار بندہ ایسی دعوت کو قبول نہیں کرتا. معذرت کے ساتھ میں نے یہ جملہ بولا ہے، اگر کسی کو ابھی بھی سمجھ نہ آیا ہو تو سرکار کی حدیث میں عرض کر دیتا ہوں. مفہوم حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے تو مسلمان کا حق بنتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے، اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو. اب جو جملہ سننے کے قابل ہے، فرمایا شرط یہ ہے، کیا فرمایا؟ شرط یہ ہے کہ اس کی دعوت میں آنے جانے اور اس میں بیٹھنے میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو. اگر کوئی خلاف شرع کام ہے تو پھر اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتے، بھلے وہ اپنا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ اپنا حقیقی. اس لیے میں نے جملہ بولا، جیسا فاسق و فاجر وہ ہے اسی طرح کے فساق و فجار کو اس نے دعوت دی کہ آج میرے گھر میں کنجریوں نے ناچنا ہے، آج میرے گھر میں ڈانس ہونا ہے، آج میرے گھر میں گانے باجے چلیں گے، اور کچھ لوگوں کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب کا بھی اہتمام ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ مسلمانوں کے رسم حنا کے فنکشن میں ہوتا ہے، رسم حنا کے فنکشن میں ہوتا ہے. اب اس بدبخت نے جو گناہ کیا اس کو تو وبال ہے ہی ہے. اب اس کی دعوت دینے پر جتنے فاسق و فاجر وہاں پہنچے، مثلا 1000 بندے نے شرکت کی، ہر بندے کو جتنا گناہ ملا اس گندے فنکشن میں بیٹھنے کا، تو پھر 1000 کا گناہ اس کے ساتھ جمع 1000 بندے کو جتنا گناہ اور جتنا سال جہنم میں ڈالا جائے گا نا، ان 1000 کے برابر جس نے بلایا اس اکیلے کو اتنا گناہ کا وبال اور اتنے سال جہنم میں جلنا ہوگا. یہ اس مسلم کی حدیث کا مقصد ہے. کوئی بات سمجھ آئی؟
مسلم شریف کی حدیث کا یہ مقصد ہے، جہاں نیکی میں مزے ہیں وہاں برائی کا سبب بنیں گے تو پھر وہاں بھی عذاب ہی عذاب ہے، پھر وہاں بھی عذاب ہی شاہ زیب، وہاں کیا ہے؟ عذاب ہی عذاب ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، میں اس حدیث پہ اتنا وقت کیوں دے رہا ہوں؟ اوپر سے پانی لے آؤ گھر سے، میں اس حدیث پہ اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ جس طرف بھلائی ہے وہ آج مسلمانوں میں ہمیں کمی نظر آتی ہے کہ کسی کا آپ ذریعہ بنیں کہ وہ نیکوکار بن جائے، اس کو دعوت دیں، اس کو اصلاح کی کوشش کریں، یہ ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ اور جس کام میں عذاب ہی عذاب ہے، معاذ اللہ شیطان نے اس طرح اپنے پنجے میں لوگوں کو پھنسا رکھا ہے کہ آپ اگر غور کریں گے بہت سارے مقامات پر جنہوں نے ہمیں تبلیغ کرنی ہے وہ خود ایسے وبال کا شکار ہیں، وہ خود ایسے وبال کا کیا ہے؟ اب دیکھ لیں آپ کے دوستوں میں سے یا معاشرے کی طرف ہم نسبت کر لیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے دوستوں کی ایک تعداد ہے، ایسے دوستوں کی ایک کہ جن کی وجہ سے کبھی ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے کبھی جماعت ضائع ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے کبھی ہمیں سینما ہال میں جانا پڑتا ہے، جن کی وجہ سے کبھی ہمیں شراب خانے میں جانا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ایک تعداد ہے ان دوستوں کی وجہ سے بندے زنا خانے تک جا پہنچتے ہیں، اس کو زنا تک لے جانے والے دوست ہیں، زنا تک لے جانے والے، لواطت جیسے انتہائی کبھی فعل تک لے جانے والے دوست ہیں، یعنی مرد سے شہوت پوری کرے اس کو لواطت کہا جاتا ہے، اس کو، یا شوہر اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں شہوت پوری کرے اس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ اور اسلام میں جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح لواطت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہمارے معاشرے کی دوستیوں کا معیار کیا ہے، سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آتا کہ دوستی کا معیار لوگوں نے رکھا ہے برائی کی طرف لے کے جائیں گے، خود بھی جہنم میں جائیں گے اور ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں داخل کرائیں گے۔ کیا یہ دوستی ہے؟ لیکن بہت ساروں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ کہیں گے ان کا تو کام ہی ہے، یہ 24 گھنٹے ان کو اور کچھ آتا ہی نہیں، یہ شیطان کا یہ بھی ایک طریقہ ہے علماء سے دور کرنے کا۔ بھئی چلو ہمارا تو یہ کام ہوا 24 گھنٹے ہے، اس کا مطلب معاذ اللہ پتہ ہے لوگ کیا ہیں، یہ فرلو لوگ ہیں ان کو چھوڑو، اصل مطلب یہ ہوتا ہے، میں سیدھی بات کرنے کا آتی ہوں۔ چلو ہمیں تو آپ لوگوں نے ڈال دیا نا اس کھاتے میں، جتنے بھی اسلام کے مبلغ ہیں، ٹھیک ہے بقول آپ کے یہ ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے معذرت کے ساتھ، جو صحیح مبلغ ہے اہل سنت کا، جو کچھ وہ بیان کرتا ہے وہ حکم کس کا ہوتا ہے؟ یا اللہ کا حکم ہوتا ہے یا اللہ کے؟ اس کا کتنا قصور ہے جس کو تم نے اس کھاتے میں ڈال دیا؟ اس کا کیا جرم ہے جس پر تمہارے مختلف انداز سے فتوے ہیں؟ اگر جرت ہے تو ان پہ لگاؤ جن کی یہ تبلیغ کرتے ہیں، اگر ہے جرت تو ان پہ لگاؤ فتوے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لگاؤ فتویٰ، جو اللہ رسول کی تبلیغ پہنچا رہے ہیں۔ سرکار کا اپنا فرمان ہے، قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بلغوا انی ولو آیہ، او کما قال النبی علیہ السلام، فرما میری طرف سے ایک مسئلے کا بھی صحیح معنوں میں علم ہو گیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ آگے اس کو پہنچا دو، آگے اس کو پہنچا دو۔ اور جب سرکار علیہ السلام نے حج کے موقع پر خطبہ دیا تھا، آپ نے نہیں فرمایا تھا جو حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں، جو میں نے تمہیں تبلیغ کیا ہے جو اس وقت نہیں ہے ان تک پہنچا دو۔ اور پھر دعا نہیں عطا فرمائی، فرمایا جو میری حدیث کو پڑھے، جو میری حدیث کو، اور پھر آگے حدیث کو پھیلائے، اور پھر آگے حدیث کو، اللہ کریم اس پڑھنے والے، پڑھانے والے، پھیلانے والے، اس حدیث کے پھیلانے کے ذریعے اور اسباب بننے والے سب کو سرکار نے فرمایا اللہ ہمیشہ سر سبز و شاداب فرمائے، سر سبز و شاداب فرمائے۔ سرکار نے اتنی بڑی دعا دی ہے ان لوگوں کو جو رسول اللہ کی دین کی تبلیغ فقط اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، فقط اللہ کی، یہ نہ ہو کہ تبلیغ پہ جانا ہے تو پہلے مکمکہ شروع ہو گئی ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ملتا، الٹا جانے وبال ہے۔ جس طرح کے
اسی کے پچھلے صفحہ نمبر 30 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مکمکات جو مبلغ آپ سے کر رہا ہے اس کو کہیں جی ہم نے آپ سے بیان ہی نہیں کروانا، ہم نے آپ سے میلاد ہی نہیں پڑھوانا، آپ اپنے گھر ہی رہیں، آپ اپنے گھر ہی رہیں، ہمیں ایسے مبلغ اسلام کی حاجت نہیں۔ ہمیں تو وہ مبلغ چاہیے جو کہ ہے جی بس ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی مرضی، آپ اس کو بجائے 10,000 کے 10 لاکھ روپیہ دیں، علماء کی جتنی خدمت کی جائے وہ کم ہے، وہ کیا ہے؟ کم ہے۔ لیکن وہ بھی کوئی عالم ہے جو پہلے کہ میں نے اتنے پیسے لینے پھر دین کی تبلیغ کرنے ہوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت میں کس شخص کا یہ طریقہ ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ یہ دین کی برکت ہے کہ میں نے جب سے صبح میں تقریباً میرے خیال میں کوئی 3 بجے سے اٹھا تھا، آج یہ پہلا گلاس پانی کا نصیب ہوا ہے۔ طبیعت کی حالت کچھ ایسی ہے، یہ دین پڑھاتے ہوئے پیاس شروع ہوئی، پورے دن میں دین کی برکت دیکھیں آپ۔ حالانکہ میں نے میڈیسن بھی لی لیکن کسی چیز کو دل ہی نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا خیال ہے اب اتنا وقت دینے کے باوجود کوئی بنا ہے ذہن کہ خود نیک عمل کریں گے اور دوسروں کو نیکی کی طرف جہاں تک ممکن ہو سکا، جہاں تک ایک انداز سے دعوت دیں گے، نہ سختی کی ضرورت ہے، نہ جبر کی ضرورت ہے، نہ 10 بندوں میں کسی کا نام لے کے اس کو بے عزت کرنے کی تبلیغ میں اجازت ہے۔ ایک انداز سے، حکمت عملی سے تبلیغ کریں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ خود بھی کوشش کریں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، اور جن جن مسلمانوں کو دیکھیں گے جتنے تک ممکن ہو سکے گا، کیونکہ جہاں آپ دیکھتے ہیں یہ گناہ کر رہے ہیں، سمجھائیں گے تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ اسلام آپ کو وہاں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام آپ کو وہاں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو کئی جاہل قسم کے لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، جی یہ حکومت کو کچھ نہیں کہتے، یہ فلاں جگہ کنجر خانہ ہے، یہ وہاں نہیں جاتے، ان بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تبلیغ کرنے کا حکم کہاں کہاں تک ہے، اس لیے یہ اس طرح کی علماء پہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اب جو ایک بندہ گھر اپنے کنجر خانہ لگا کے بیٹھا ہے، وہ کسی عالم دین کے جانے کی وجہ سے بھلا اس کو چھوڑنے والا ہے؟ الٹا فتنہ فساد ہے، اور جہاں فتنہ فساد ہے وہاں تبلیغ کرنے کی شرعاً اجازت ہے